اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماحول کے اثرات کا مقابلہ کرنے اور مکان و زمان کی تبدیلی سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو انتظامات فرمائے۔ ایک تو یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل اور مکمل اور زندہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو ہر کشمکش اور ہر تبدیلی کا بآسانی مقابلہ کر سکتی ہیں، اور ان میں ہر زمانے کے مسائل اور مشکلات کا حل کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ دوسرے، اس نے اس کا ذمہ لیا اور اس وقت کی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ وہ اس دین کو ہر دور میں ایسے زندہ اشخاص عطا فرماتا رہے گا جو ان تعلیمات کو زندگی میں منتقل کرتے رہیں گے، وہ مجموعاً ہو یا انفراداً، اس دین کو تازہ اور اس امت کو سرگرم عمل رکھیں گے۔ اس دین میں ایسے اشخاص کو پیدا کرنے کی صلاحیت اور طاقت ہے، اس کا اس سے پہلے کسی دین سے اظہار نہیں ہوا۔ یہ امت تاریخ عالم میں جیسے مردم خیز ثابت ہوئی ہے، دنیا کی قوموں اور امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ محض اتفاقی بات نہیں بلکہ یہ ایک سنت جاریہ اور دستور الہی ہے کہ جس دور میں جس صلاحیت اور قوت کے آدمی کی ضرورت تھی اور زہر کو جس تریاق کی حاجت تھی، وہ اس امت کو عطا ہوا۔ کوئی مذہب اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا، ان خصوصیات کو زیادہ دن تک برقرار نہیں رکھ سکتا اور بدلتی ہوئی زندگی پر اثر نہیں ڈال سکتا جب تک وقتاً فوقتاً اس میں ایسے اشخاص پیدا نہ ہوتے رہیں جو اپنے اندر غیر معمولی یقین، روحانیت، بے غرضی، ایثار اور اپنی اعلیٰ دماغی اور قلبی صلاحیتوں سے اس کے تن مردہ میں زندگی کی نئی روح ڈال دیں، اس کے ماننے والوں میں نیا اعتماد اور جوش اور قوت عمل پیدا کر دیں اور زندگی کے تقاضے ہر وقت جواں رہیں۔ فکر اسلام کی تابندگی کے لیے جہاں مختلف سلاسل کے بزرگان دین نے ایک بڑی عمیق کاوشیں فرمائی ہیں، اسلام کی اشاعت میں سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ دیگر سلاسل میں اپنے نوعیت کا ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ افکار اسلامیہ میں رسوم و رواج در آئے اور اجمی تصوف نے جب حجازی تصوف کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، علم و عمل کی راہیں جدا ہو گئی، شریعت و طریقت آپس میں زد بنا دیے گئے، سنت کی جگہ بدعات قبیحہ نے اسلام کا اصل چہرہ ڈھانپ دیا، تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نے اشاعت اسلام کے لیے احیاء سنت اور بدعت قبیحہ کی رد، علماء سو کی اصلاح اور صوفیہ خام کی نشاندہی بڑے واضح انداز سے فرمائی۔ سلاطین جو صرف اپنی عزت و ناموس اور دنیاوی غفلتوں میں الجھے ہوئے نظر آتے تھے، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کی شخصیات نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اسلام کی اس پرآشوب تاریخ میں کوئی قلیل سے قلیل مدت ایسی نہیں پائی جاتی جب اسلام کی حقیقی دعوت بالکل بند ہو گئی ہو، حقیقت اسلام بالکل پردے میں چھپ گئی ہو، ملت اسلامیہ کا ضمیر بالکل بے حس ہو گیا ہو اور تمام عالم اسلام پر اندھیرا چھا گیا ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب کوئی فتنہ نمودار ہوا، اس کی تحریف اور اسے مس کرنے کی کوشش کی گئی، یا اسلام کو غلط طریقے پر پیش کیا گیا، یا مادیت کا کوئی سخت حملہ ہوا، یا شیطانی آوازوں کی یلغار ہوئی، یا افراط و تفرید کا دور دورہ ہوا، اسی اثناء میں اللہ کریم نے ایسی شخصیت کو ضرور میدان میں اتارا جس نے اس فتنہ کو پوری طاقت سے مقابلہ کیا اور اس کو میدان سے ہٹا دیا۔ فتنہ حلق قرآن، فتنہ قدریہ و جبریہ، فتنہ حلول، اکبر کے دین الہی کی حقیقت، یہ سب اتنے بڑے فتنے تھے جن کی پشت پناہی بڑی بڑی سلطنتیں کر رہی تھی، لیکن ہر دور کی شخصیات کو اللہ کریم نے ایسی جاذب نظر اور ایسی طاقت اور ایسی تائید الہی عطا فرمائی جس نے ان فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں، اگر ہم شیخی کرتے تو زمانے میں کسی شیخ کو مرید نہ مل سکتا، لیکن ہمیں اور کام کا حکم ملا ہے کہ مسلمانوں کو ظالم کے شر سے بچائیں، اور اس واسطے ہمیں بادشاہوں سے میل جول رکھنا اور ان کے نفوذ کو مسخر کرنا، اور اس عمل کے ذریعے سے مسلمانوں کی مطلب براری ضروری ہے۔ مشائخ نقشبندیہ نے دنیا بھر کے کونے کونے میں تبلیغ و اصلاح کا مشن جاری رکھا، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔
تذکرہ مشائخ نقشبندیہ میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کی سیرت و کردار کو بیان کیا جائے گا اور ان کے کارہائے نمایاں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ 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 اللہ